السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی بتلائیں گے سبق کہاں سے ہے؟ سنائیں مجھے. کل کہاں سے شروع کیا تھا سنائیں. جی السلام علیکم استاد جی. وعلیکم. یہ 53 ہے حدیث نمبر. فقیہ واحد. اچھا سناؤ استاد جی. سنائیں جی. جی فقیہ ایک فقیہ واحد ایک اشد شدید ہے اللہ پر شیطان پر من سے الف ہزار عابد یعنی کہ فقیہ واحد ایک واحد جو فقیہ ہے جو ہے وہ اشد شدید ہے سخت ہے علی شیطان پر من سے الف عابد 1000 عبادت گزار سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فقیہ زیادہ سخت ہے شیطان پر 1000 عبادت گزار سے. جی انیلا فواز اگلی سنائیں. جی فقیہ واحد اشد. طوبیٰ لمن وجد. جی طوبیٰ لمن، طوبیٰ خوشخبری ہو، لمن ایسے شخص کے لیے وجدہ جو پائے، فی صحیفتہ اپنے اعمال نامہ میں استغفارن کثیرن بہت زیادہ استغفار. طوبیٰ لمن وجدہ فی صحیفتہ استغفارن کثیرن، ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے اعمال نامے میں بہت زیادہ استغفار پائے. سارے حدیث مبارکہ کا ترجمہ کریں شہدہ سلطان. جی السلام علیکم. رضی الرب، رب کی رضا، فی رضی الوالدی، والد کی رضا میں ہے، و سخط الرب، اور رب کی ناراضگی، فی سخط الوالدی، رب کی ناراضگی، والد کی ناراضگی میں ہے. رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. آگے حق کبیر الاخوتی شگفتہ نور. جی حق کبیر الاخوتی، حق ہے بڑے بھائی کا، علی صغیرہم اس کے چھوٹے پر، حق الوالدی اس کے باپ کی طرح سے، علی ولدی ہی جیسے کہ اولاد پر ہوتا ہے. یعنی بڑے بھائی کا حق چھوٹوں پر ایسے ہے جیسے باپ کا حق اس کی اولاد پر ہوتا ہے. جی اگلی حدیث سنائیں رفت ریاض. جی السلام علیکم استاد جی. حق الکبیر الاخواتی، بڑے بھائی کا حق. بنی آدم. جی اچھا کلو بنی آدم، تمام بنی آدم خطاؤن خطا کار ہیں، وخیر الخطائین اور بہترین خطا کار التوابون سب سے زیادہ توبہ کرنے والے. یعنی تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور سب سے بہترین جو خطا کار ہیں وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. اگلی حدیث سنائیں حبیبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم من صائمن، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں، لیسا نہیں ہے، لاہو ان کے لیے، من سیامی ہی ان کے روزے میں، الا مگر زاما بھوک پیاس کے، وکم من قائمن اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں، لیسا نہیں ہے، لاہو ان کے لیے، من قیام ہی ان کے قیام میں، الا سحر سوائے جاگنے کے. کہ بہت کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں جن کا ثواب جو ہے یعنی وہ ایسے ہی ہیں جیسے انہوں نے بھوک پیاس برداشت کی ہے، اس ثواب کوئی نہیں ہے. اور بہت سے رات کو جاگنے والے ایسے ہیں جو جن کا جاگنا صرف جاگنا ہی ہے.
यानी कि सवाब नहीं है। حدیث مبارکہ وہ سنائیں صدف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من حسن الاسلامی مرئی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے ترکہ کہ وہ ترک کرے ما لا یعنی لا یعنی باتوں کو. یہاں سے تو آج پڑھنا ہے. استاد اچھا صاحب یہاں یہ سنا دے، میں نے سنا. اچھا جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. حسن خوبی، اسلام المر شخص، ترک چھوڑنا، لا یعنی اردو میں بھی ہم بولتے ہیں فضول، جو ضروری نہ ہو. من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ترکہ کہ وہ چھوڑ دے ما ایسی چیزوں کو لا یعنی ہی جن کا کوئی مقصد نہ ہو، دین یا دنیاوی ضرورتوں میں ایسے اقوال یا افعال جن کی ضرورت نہ ہو، جس سے نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے، ان کو چھوڑ دے. وہ لا یعنی ہے، فضول ہے. جی سنائیں شازیہ نوری. من حسن، السلام علیکم. من حسن من بیٹا من من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے ترکہ کہ وہ چھوڑ دے مالا یعنی بے فائدہ باتوں کو. جی یہ سبا ارشد آپ بھی سنا دیں. السلام علیکم سر. من حسن اسلام المرأہ، آدمی کا بہترین من حسن، من سے حسن خوبی اسلام کی، المرأہ کے آدمی، ترکہ ہو چھوڑ دے مالا یا نہیں ہے وہ باتیں، مالا یا نہیں ہے بری باتیں چھوڑ دے، فضول چیزیں. فضول چیزیں، مالا یا نہیں فضول چیزیں. اگلی حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا خبردار، کلکم تم تمام کے تمام، رعین نگہبان ہو، وکلکم اور تم سارے کے سارے مسئول ان سے سوال کیا جائے گا، ان رعیتہ ان کی رعایا کے بارے میں. رائن بیٹا کہتے ہیں چرواہے کو، جو لوگوں کی بکریاں لے کے جاتے ہیں چراتے ہیں. اب جس کی بکریاں ہیں چرواہا ذمہ دار ہوتا ہے بکریوں کا. تو اسی طرح سے گھر کا جو سربراہ ہے وہ بھی اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے. اپنے ماتحتوں کی دینداری کے حوالے سے میری کتنی ساری کلاس نکل گئی. فرماتے ہیں کہ کیا اپنے ہوا؟ تم سے سوال کیا جائے گا. جس کے ماتحت جس طرح کی بھی کمیونٹی ہو تو وہ اپنی کمیونٹی کا ذمہ دار ہے، ہیڈ ہے. تو ہیڈ سے جو ہے جونیئرز جو ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. الا خبردار، کلکم تم سارے کے سارے،
رائن، رائن ویسے کہتے ہیں چرواہے کو بیٹا، لیکن یہاں سے مراد ذمہ دار نگہبان ہے، چرواہا بھی نگہبانی کرتا ہے۔ الا خبردار، کلکم تم سارے کے سارے، رائن نگہبان ہو، وکلکم اور تم سارے کے سارے، مسئولون پوچھا جائے گا، عن رعیتہ کس کے بارے میں، اس کی ماتحتوں کے بارے میں، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ الا خبردار، کلکم تم سارے کے سارے، رائن ذمہ دار ہو، وکلکم مسئولون اور تم سارے کے سارے سوال کیے جاؤ گے، عن رعیتہ اپنی رعایا کے بارے میں۔ جی قرۃ العین سنائیں، اور قرۃ العین نے سنا دیا، بھائیم سعید الرحمان سنا دیا، جی استاد جی نہیں سنایا ہم نے۔ چلیں سنائیں، اس کے بعد جی، پھر مریم۔ الا کلکم، الا خبردار، کلکم تم سب کے سب، راعین نگہبان ہو، وکلکم اور تم سب سے، مسئول سوال کیا جائے گا، عن رعیتہ اس کے رعایا کے بارے میں۔ استاد جی سناؤ۔ جی سنائیں جی۔ الا خبردار، کلکم تم سارے کے سارے، راعن نگہبان ہو، وکلکم اور تم سب کے سب، مسئولن پوچھا جائے گا تم سب سے، عن رعیتہ تمہاری رعایا کے بارے میں، یعنی کہ ماتحتوں کے بارے میں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہروں میں سب سے پسندیدہ جگہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کو مساجد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ جگہیں مساجد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ جگہیں وہاں کے بازار ہیں۔ احب البلاد شہروں میں سب سے پسندیدہ، احب پسندیدہ، البلاد بلد کہتے ہیں شہر کو، بلاد جمع ہے، شہروں میں سب سے پسندیدہ، الی اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، مساجدہا وہاں کی مساجد ہیں، اور آگے ابغض البلاد شہروں میں سب سے زیادہ مبغوض جہاں پہ اللہ کو غصہ آئے، الی اللہ اللہ کے ہاں، اسواقہا وہاں کے بازار ہیں۔ سوق کہتے ہیں بازار کو بیٹا، اور اسواق اس کی جمع ہے۔ جی فرزانہ خان۔ احب البلاد شہروں میں سب سے پسندیدہ، الی اللہ اللہ کے یہاں، مساجدہا وہاں کی مساجدیں ہیں، وابغض البلاد اور شہروں میں سب سے زیادہ مبغوض، الی اللہ اللہ کے یہاں، اسواقہا وہاں کے بازار ہیں۔ جی استاد جی۔ اسواقہا اسواقہا وہاں کے بازار ہیں۔ وہاں کے بازار۔ ہمارا یونس۔ احب سب سے پسندیدہ البلاد شہروں میں، اللہ اللہ کے نزدیک، مساجدها اس کی مساجد ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہروں میں سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ اس کی مسجدیں ہیں۔ وابغض اور ناپسندیدہ ہے، البلاد شہروں میں، اس کے بازار، ناپسندیدہ شہروں میں ناپسندیدہ اس کے بازار ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ آگے جو حدیث مبارکہ ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوحدۃ تنہائی خیرون بہتر ہے من جلیس السوء، جلیس کہتے ہیں ساتھی کو، ہم نشین کو جو ساتھ بیٹھتا ہے، دوست کو، سو برا، برے دوست سے تنہائی بہتر ہے، الوحدۃ خیر، تنہائی بہتر ہے، من جلیس السوء، برے دوست سے، الوحدۃ تنہائی بہتر ہے، من جلیس السوء، برے دوست سے۔ یہ اس کا ترجمہ کریں آمنہ حنیف۔ السلام علیکم سعدیہ۔ اور الوحدۃ خیر من جلیس السوء، الوحدۃ تنہائی خیر بہتر ہے، من سے جالیسی ساتھی سے، السوء برے، تنہائی برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے۔ بل جلیس الصالح، بل جلیس الصالح خیر من الوحدۃ، جلیس وہی ہم نشین، صالح نیک، خیر بہتر، من الوحدہ وہی تنہائی، اور نیک دوست جو ہے، نیک ہم نشین، یہ تنہائی سے بہتر ہے۔ والجلیس الصالح، نیک ہم نشین، خیر بہتر ہے، من الوحدتی تنہائی سے، نیک ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے۔ جی عفیفہ ندیم۔ الجالس صالح خیر من واحد، الجالس صالحون ایک اچھا ہم نشین، خیر بہتر ہے، من الواحدتی اکیلے رہنے سے۔ جی آگے ہے وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوتِ وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عملہ یملی، املا بیٹا املا کروانا، ڈکٹیٹ کروانا، اچھی بات کہنا، لکھوانا، خیرun بہتر ہے، من السکوت خاموشی سے، اچھی بات بتانا یا لکھوانا یہ خاموشی سے بہتر ہے، اور خاموشی جو ہے یہ بری بات لکھوانے سے، بری بات بولنے سے بہتر ہے۔ والسکوت اور خاموشی خیرun بہتر ہے، من املاء الشر بری بات کی املا سے۔ املاء الخیر خیر کی املا کرنا، خیرun بہتر ہے، من السکوت خاموشی سے، والسکوت اور خاموشی خیرun بہتر ہے، من املاء الشر بری بات کے لکھوانے یا کہنے سے۔ جی عالیہ مبین۔ جی وَإِمْلَاءِ الْخَيْرِ خیر اچھی بات کہنا یا لکھوانا، خیر من سکوت بہتر ہے، خاموشی سے بہتر ہے، سکوت خیر اور بری بات بتانا، من املائی
املائی بہتر ہے بتانے یا لکھوانے سے، املائی شرری تو لکھوانے سے خاموشی بہتر ہے، بری ہاں بات وہی بات بتانے یا لکھوانے سے خاموشی بہتر ہے۔ یہ ام کلثوم جی سر جی السلام علیکم جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوتِ، اچھی بات کہنا یا لکھوانا بہتر ہے خاموشی سے، وَالسُّكُوتُ اور خاموشی خیرم بہتر ہے، من املاء الشر بری بات کی املا سے یا بری بات کی تلقین سے۔ جی تحفۃ المؤمن الموت، تحفہ اردو میں ہم بولتے ہیں، مومن ہم اردو میں، الموت اردو میں، کہ مومن کا تحفہ موت ہے۔ بیٹا مومن نے مومن جو ہے اس کو یقین ہے کہ اس کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، رب سے ملاقات۔ تو اس لیے جن کے اعمال اس تک، تو ان کے لیے تو موت جو ہے وہ تحفہ ہے۔ دنیا کی جو آزمائشوں والی زندگی ہے اس کا خاتمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی انعامات والی زندگی جو ہے اس کا آغاز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المؤمن مومن کا تحفہ موت ہے۔ جی طلعت نعیم۔ جی تحفۃ المؤمنی مومن کا تحفہ الموت موت ہے۔ جی اس کے بعد کون ہے؟ سودا۔ ہے کلاس میں؟ کنیز فاطمہ۔ تحفۃ المؤمن تحفۃ المومنی الموت، مومن کا تحفہ موت ہے۔ تو آپ لوگ کل جو ہے نون آخر منہا سے ہے، یہاں سے آپ لوگ پھر جو ہے تیاری کر کے آئیں آج کے سبق تک۔ آج جتنا پڑا ہے نون آخر منہا، کفلتن کا غزوہ 38 سے لے کر اور 63 تک، 38 سے لے کر 63 تک احادیث جو ہیں وہ کل کو یاد کر کے آئیں۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ یہ کوئی بہن 38 والی یا پڑھ کے بتا دے، میری اس میں بک میں نمبر نہیں ہے تو آگے پیچھے ہیں۔ ہاں جی جہاں سے اگلی نو شروع ہو رہی ہے نا، نو آخر منہا، کفلتن کا غزوتین سے ہے، کفلتن کا غزوتین۔ جہاد سے لوٹنا بھی جہاد کی طرح ہی ہے۔ جزاک اللہ۔
ان کی ترکیب بھی ان کی طرح کریں گے اور خبر بنائیں گے. جیسے